تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. آرمی چیف کو خط سے پی ٹی آئی کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. بیرسٹر گوہر کی وضاحت. بولے خط بطور سابق وزیر اعظم لکھا گیا. فوج اور عوام کے درمیان مبینہ فاصلے کی وجوہات بیان کیے. خط میں کہا انتشار نہیں چاہتے. فوج ہماری ہے. فوج اور عوام میں خلیج نہیں بڑھنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی نے سپہ سالار سے پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست کی. ملک میں دوبارہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے. اتحاد و اتفاق کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا چاہیے. وزیر اعظم کی کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. شہباز شریف نے قلات آپریشن میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی. پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ میں ایم او یوز پر دستخط. پاکستان اور سعودی ترقیاتی فنڈ میں 1.61 ارب ڈالر کے 2 معاہدے. مانسیرا میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے رعایتی قرض ملے گا. تیل کی درآمد پر 1.2 ارب ڈالر کی مؤخر ادائیگی کی سہولت. تقریب میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور سعودی سفیر شریک ہوں گے. صدر آصف علی زرداری چین کے 4 روزہ اہم دورے پر آج روانہ ہوں گے. صدر کی چین کے ہم منصب شی جن پنگ، وزیر اعظم لی کیانگ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں ہوں گی. اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات چیت کی جائے گی. صدر پاکستان کے دورے میں پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی بات چیت ہوگی. ججز ٹرانسفر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ تبدیل. جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج بن گئے. جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آ گئے. جسٹس خادم سمرو 9ویں، جسٹس محمد آصف 11ویں نمبر پر آ گئے. ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی بھی تبدیل. چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین مقرر. سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم سمرو کمیٹی کے ممبران مقرر. ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس عاصم خان. چیف جسٹس پاکستان نے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کو خوش آئند قرار دے دیا. سلسلہ جاری رہنے کی خواہش کا اظہار کیا. چیف جسٹس جائیہ آفریدی نے کہا 3 نئے ججز کو تعینات نہیں کیا، پہلے سے ہی جج ہیں. ججز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں. کچھ وقت لگے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آئین کے مطابق اپنا اختیار بلا خوف و خطر استعمال کریں گے. اسلام آباد میں ججز کی ٹرانسفر کے خلاف وکلاء کی جزوی ہڑتال. لاء افسروں اور سرکاری وکلاء کے علاوہ بیشتر وکلاء ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. ڈسٹرکٹ بار میں بھی وکلاء نے ہڑتال کی. کنونشن بھی ہوا. ادھر کراچی بار نے بھی ججز ٹرانسفر کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹوں کی فروخت شروع. شائقین کی قطاریں. کراچی میں کمپنی کے دفتر کے باہر بڑی تعداد میں شائقین امنڈ آئے. لاہور میں بھی نجی کمپنی کے دفتر کے باہر ٹکٹوں کے حصول کے لیے قطاریں لگی رہیں. چیمپئن ٹرافی کے لاہور کے میچز کی آن لائن تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے. سہ فریقی ون ڈے سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت کا بھی آغاز. قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب کے دوران نئی کٹ کی رونمائی متوقع. نئے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. قومی ٹیم چیمپئن ٹرافی سے پہلے سہ ملکی سیریز میں نئی کٹ میں میدان میں اترے گی. بورڈ نے سہ افریقی سیریز اور چیمپئن ٹرافی کی تیاریوں کو حتمی شکل دینا شروع کر دی. انٹرنیشنل میچز کے لیے اسٹیڈیم کی پچز تیار کر لی گئیں. ہیلمٹ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے حادثوں سے بچاتا ہے. زندگی بڑی قیمتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں روز جوان لڑکے جو کہ بائک چلاتے ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کیونکہ صرف انہوں نے 500 روپے کا ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. موٹر سائیکل چلانے اور پیچھے بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی. راولپنڈی میں خلاف ورزی پر 2000 روپے کا جرمانہ ہونے لگا. سی ٹی او بینش فاطمہ نے کہا 2000 کا چالان ضروری نہیں، شہریوں کی زندگی اہم ہے. لاہور میں بھی موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے
हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। CTO लाहौर ने कहा, कार पर ड्राइवर के साथ वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा। कराची में दर्जनों ऑपरेशन किए गए, अदालतों से हुक्म भी आए मगर तजावजात का खात्मा ना हो सका। शहर की सड़कें हों या फुटपाथ, माफिया का कब्जा बरकरार। लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावजात की भरमार। शहरी कहते हैं कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक मसाइल हल नहीं होंगे। तजावजात खत्म करो, पंजाब में कब्जा माफिया और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान के तारीखी हुसैन आगाही बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस ने बाजार में ट्रैफिक वन वे कर दी। डेरा गाजी खान में गैरत के नाम पर शुरू होने वाली लड़ाई 5 जाने ले गई। वाकया तमन कोसा में लादी गैंग और जंगदानी गैंग में पेश आया। लादी गैंग के रुकन राशिद किरचू के भाई काला हनीफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। भाई के कत्ल का सुनकर दोनों कबीले में शदीद फायरिंग हुई। मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पहाड़ों पर दोनों कबाइल के अफराद मोर्चा जन हो गए। केपी हुकूमत के रेवेन्यू में 49% इजाफा देखा गया। रेवेन्यू 150 अरब सरप्लस में जा रहा है। वज़ीर आला केपी अल यमीन गनापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पहले करप्शन जारी थी, गवर्नेंस और शफाफियत की वजह से रकम बचाई। विफाक पर 2000 अरब से ज़ायद के वाजबात हैं। NFC ना बुलाई गई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सिंध असम्बली ने इजराई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ता है। IMF से मुआहदे के वक्त 3 दिन का वक्त दिया गया। वज़ीर आला ने बिल पर नजरसानी का इंदिया भी दे दिया। शर्जील इनाम मेमन बोले, विफाक को वादा नहीं करना चाहिए था, ये सूबाई मामला था। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म का महंगाई में कमी का खैर मकदम, कहा तमाम शोबों में मस्बत अशारिये देखने में आ रहे हैं। PTI के एहतजाज के कॉल पर हुकूमत के बैकडोर राब्ते, एक जगह जलसे और वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने की पेशकश। PTI ने राब्तों और पेशकश पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। 8 फरवरी को लाहौर में दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस होगी। फरवरी में तुर्क सदर का दौरा और चैंपियन ट्रॉफी पर भी बात। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने वाले जज का तबादला। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी।